بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرفس ایجوکیشن کے پلیٹ فارم پر آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آج کی اس ویڈیو میں دا گورنمنٹ آف بلوچستان اور پرماننٹ جو پوسٹ ہیں ان کے بارے میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا۔ تو آگے چلنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہ خود بھی اس پہ اپلائی کریں اور اپنے دوست، رشتہ داروں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ جی یہاں پہ میسج دیا ہوا ہے اس ایڈورٹائزمنٹ میں، ڈونٹ ویٹ فار دا لاسٹ ڈیٹ، اپلائی آن لائن ٹوڈے۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ اپلائی آن لائن کریں گے اور لاسٹ ڈیٹ کا انتظار نہ کریں۔ جی اس میں جو ایج ہے وہ آپ کی کیلکولیٹ ہوگی جب تک آپ اپلیکیشن سبمٹ نہیں کراتے۔ جس دن آپ نے اپلیکیشن سبمٹ کی اس دن تک آپ کی جو ایج ہے وہ کیلکولیٹ ہوگی۔ ابھی جو سیٹس ہیں ان کے لیے جو ایج کی لیمٹ ہے میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں، ان کے لیے ہے 35 سے آن ورڈ، مطلب 35 سے آن ورڈ، اور وہ ہے بھی پروفیسر، اسسٹنٹ پروفیسر کی سیٹس۔ چلیں یہاں پہ کوئی امپورٹنٹس نوٹس ہیں وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر دوں۔ اس میں جو سب سے پہلا تھا ایج کا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ جس دن آپ آن لائن اپلائی کریں گے اس دن تک آپ کی ایج جو کیلکولیٹ ہوگی اور وہ 35 ابو ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس ڈومیسائل جو ہے وہ بلوچستان ڈسٹرکٹ گورنمنٹ آف بلوچستان کے حوالے سے ہونا چاہیے۔ انہیں یہاں پہ مینشن بھی کر دیا ہے کہ ان ڈسٹرکٹ کا ہو۔ ڈسٹرکٹ کے نیمز میں آپ لوگوں سے شیئر کر دوں گا، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر کوئی مرد اس ڈسٹرکٹ گورنمنٹ آف بلوچستان سے ہے اور ان کا ڈومیسائل بھی انہی ڈسٹرکٹ کا ہے، تو ان کی اگر بیوی کسی اور ڈسٹرکٹ سے ہے یا کسی اور پروونس سے ہے تو وہ اپنے شوہر کے ڈومیسائل کے اوپر اپلائی کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے یہ نمبر آف ویکنسیز کم یا زیادہ کرنا یہ گورنمنٹ ریزرو رائٹ ہے، ان کے پاس یہ اختیار ہے، وہ کم یا زیادہ کر سکتی ہے۔ اس کے بعد یہ کہ زونل ایلوکیشن جو ہوگی یہ خود گورنمنٹ آف بلوچستان ہی کرے گی، ان کے پاس پالیسی ہے 1991 کی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے لیے ایکسپیرینس مانگا ہوا ہے، کیونکہ یہ جو سیٹس ہیں یہ اسسٹنٹ پروفیسر کی سیٹس ہیں، ان کے لیے آپ کے پاس ایکسپیرینس ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے کہیں ریگولر کام کیا ہے تو اس کا ایکسپیرینس، اگر آپ کہیں فل ٹائم پیڈ جاب کی ہے اس کا ایکسپیرینس، یا آپ جاب ٹریننگ سبجیکٹ پہ ہیں اس کا، اس سے ریلیونٹ جتنا آپ کے پاس ایکسپیرینس ہو تو وہ آپ لوگ شیئر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کہیں پہ انٹرنشپ کی ہے تو وہ بھی آپ کا ایکسپیرینس جو ہے وہ کاؤنٹ کیا جائے گا۔ اس کے بعد آتے ہیں ایلیجیبلٹی، آپ ایلیجیبل ہیں یا نہیں ہیں۔ اس حوالے سے سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا اسکریننگ ٹیسٹ ہوگا۔ اسکریننگ ٹیسٹ یعنی کہ اسکریننگ ایگزامینیشن ہوگا۔ اس ایگزام کو اگر آپ کوالیفائی کر لیتے ہیں، اگر آپ پاس کر لیتے ہیں تو فردر پھر آپ آگے چلیں گے۔ اگر آپ نے وہ ایگزام جو ہے وہ آپ پاس نہیں کر سکتے تو آپ لوگوں کی پھر اپلیکیشن قابل قبول نہیں ہوگی، آپ کو وہیں پر ریجیکٹ ہی کر دیا جائے گا۔ اس کا یہ ہوا کہ سمپلی میں آپ کو ان سادہ الفاظ میں بتاتا ہوں کہ آپ کا سب سے پہلے اسکریننگ ٹیسٹ ہوگا، اور اس میں آپ پہلے اسکریننگ ٹیسٹ کے لیے جب آپ اپلائی کرنے لگیں گے تب بھی آپ لوگوں کو دیکھا جائے گا کہ آپ ان پوسٹ کے لیے ایلیجیبل ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر کسی قسم کی کوئی مس ہیپ پایا جاتا ہے ڈیٹیل میں تو پھر بھی آپ کو مطلب کینسل کر دی جائے گی آپ کی اپلیکیشن۔ اس کے بعد اگر آپ اسکریننگ ٹیسٹ کوالیفائی کر گئے، انشاءاللہ آپ کریں گے انشاءاللہ، تو اس کے بعد آپ کا ایک وائیوا ٹائپ ٹیسٹ ہوگا۔ اس وائیوا ٹائپ ٹیسٹ میں آپ نے پہلے اسکریننگ ٹیسٹ دیا ہوگا ہارڈ فارم میں، پھر آپ کا وائیوا ٹائپ جیسے فیس ٹو فیس ہوتا ہے وہ ٹیسٹ لیا جائے گا، اور وہ جو ٹیسٹ ہے وہ آپ کے کرنٹ افیئر پر مشتمل ہوگا۔ کرنٹ افیئر لاسٹ 2 منتھ کا ہوگا۔ اگر آپ کا فیب میں پیپر ہو جاتے ہیں فیب میں تو آپ کا جنوری اور دسمبر، اور اگر فیب کے اینڈ میں ہوتے ہیں مارچ میں شروع ہو جاتے ہیں، پھر آپ کا فیب اور جنوری کا کرنٹ افیئر، یعنی کہ 2 منتھ کا کرنٹ افیئر آپ لوگوں سے وہ اس کا حساب کتاب لیں گے۔ اس کے بعد ہے جنرل نالج۔ جنرل نالج وہ آپ کا ریلیٹڈ ہوگا ایک تو بلوچستان سے،
दूसरा पाकिस्तान से, और तीसरा इंटरनेशनल लिंकेजेस या इंटरनेशनल अफेयर, जो भी आप समझ लें। उसके बाद इस्लामिक स्टडी होगा। इस्लामिक स्टडी में आप लोगों से इस्लामिक क्वेश्चन किए जाएंगे। वो क्वेश्चन जो है मुसलमानों के इश्यूज़ पर हो सकते हैं, होली प्रॉफिट लाइफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से रिलेटेड हो सकते हैं, और खुलफाए राशिदीन के पीरियड में भी सवाल हो सकते हैं। तो ये जो पाकिस्तान स्टडी का भी है इसमें पोर्शन, वायवे में आप लोगों के जो पोर्शन है वो 4 हैं। नंबर 1 करंट अफेयर, नंबर 2 जनरल नॉलेज, नंबर 3 इस्लामिक रिलीजियस स्टडीज़, एंड नंबर 4 पाकिस्तान स्टडीज़। पाकिस्तान स्टडी जो फर्स्ट वार हुई थी 1857 की जंग आज़ादी जो हुई थी, उससे लेकर 1947 यानी कि पाकिस्तान बनने तक, फिर पाकिस्तान बनने के 1947 से लेकर 2022 तक, इससे रिलेटेड जो पाकिस्तान स्टडीज़ का है वो आप लोगों से क्वेश्चन होंगे। और उसके बाद ये है कि कैंडिडेट स्क्रीनिंग टेस्ट भी क्वालिफाई किया, इंशाल्लाह आप करेंगे। वाइवा टेस्ट भी क्वालिफाई किया, इंशाल्लाह आप करेंगे। तो आप लोगों को SMS करके, कॉल करके आप लोगों को बुलाया जाएगा, और आपसे जो डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट आपने टेस्ट करवा के देने हैं। वो गज़टेड ऑफिसर जिसका 16 स्केल हो या 17 या 18 ऑनवर्ड्स, तो उसमें आपकी क्या चीज़ है। नंबर 1 4 अदद आपने अपने फ़ोटो वो अटेस्ट करवाने हैं। मैट्रिक की सनद या रिज़ल्ट कार्ड वो अटेस्ट करवाना है। इंटरमीडिएट की सनद या रिज़ल्ट कार्ड वो अटेस्ट करवाना है। DMC होता है, डिटेल मार्क शीट होती है वो आप लोगों ने लेनी है। यूनिवर्सिटीज़ वाले भी देते हैं डिटेल मार्क शीट, अगर जहाँ से आपने बैचलर या मास्टर किया हुआ है वो आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद ये है बैचलर अगर आपने अलग से किया हुआ है उसकी कॉपीज़ वगैरह वो भी अटेस्ट करवानी है। मास्टर्स किया हुआ है उसकी भी कॉपी अटेस्ट करवानी है। MPhil किया हुआ है उसकी भी कॉपीज़ अटेस्ट करवानी है। PhD किया हुआ है उसकी भी, और ये सारी ट्रांसक्रिप्ट या डिग्री जो भी है। उसके बाद आपका CNI से होगा, वो आपने करवाना है, टेस्ट भी करवाना है, कॉपीज़ भी करवानी है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो ऑलरेडी मैंने आप ऊपर मेंशन किया था, तो वो आपने उसका जो हार्ड कॉपी में प्रूफ होता है वो भी आप लोगों ने अटेस्ट करवाने हैं। उसके बाद आप लोगों का जो होगा वो आपका जी जॉब डिस्क्रिप्शन के इश्यूज़ वगैरह, अनऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न, लोकल डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके होगा, वो भी कंपिटेंट अथॉरिटी वेरीफाई करेगी कि भाई ये इस प्रोविंस से है, इस डिस्ट्रिक्ट से है। ये सारी बातें ये आपने वाइवा के 10 दिन बाद आपने ये सारी जमा करवानी है। अगर आप किसी और डिपार्टमेंट में अभी जॉब्स कर रहे हैं तो आप फिर उस डिपार्टमेंट से आपने NOC लेनी है, परमिशन लेनी थी, वो वाला सर्टिफिकेट भी आपके पास होगा, तो वो भी आपने यहाँ पे इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर लगाना है और उसको भी वेरीफाई कर लेना है। ठीक हो गया। और भी कोई अगर आपका कोई सवाल है तो आप काइंडली मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो ये आपकी सारी जो मैंने आपको बताई हैं चीज़ें बिल्कुल आपसे रिलेटेड हों, किसी किस्म के इसमें कोई मिसहैप ना हो। अगर हो तो डिपार्टमेंट कह रहा है कि हम आपकी ये जो एप्लीकेशन है इसको डिसक्वालीफाई करके कैंसिल करके आपको रिजेक्ट कर देंगे। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज हैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड। इसमें प्रोफेसर की सीट आई हुई है, वो 4 प्रोफेसर की सीट हैं, 4 हैं, और जिसका स्केल है वो 20 है। अब कहाँ पे आई हुई है? इन कॉलीगेट ब्रांच मेन सेक्शन में, मर्दों वाले सेक्शन में आई हुई हैं। एक मेरिट पर है, एक कलात जोन वाले हैं, एक सिपी जोन वाले, एक क्वेटा सिटी वाले, ये 4 हैं। ये आपको बताया भी है, ये इलाके वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर उन्होंने MPhil किया हुआ है तो उनके पास 12 साल 18 साल का एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए, और अगर उन्होंने PhD किया हुआ है तो उसका 15 साल का जो टीचिंग एक्सपीरियंस हो, और कौन से स्केल में? वो 17वें स्केल में। ये बातें आपको स्क्रीन में नज़र भी आ रही होंगी, आप कहीं देख लीजिएगा। इसमें जो एज की लिमिट है वो 35 से लेकर 45 साल है। और ये जो ऊपर वाले मैंने आपसे 4 ये जोन किए हैं, पोस्ट ऑफ प्रोफेसर कॉलीगेट ब्रांच मेन सेक्शन में, तो ये सिर्फ मर्द हजरात ही अप्लाई कर सकते हैं। और ये आप लोगों से सब्जेक्टिव पेपर भी लिया जाएगा,
کرنٹ افیئر کا اور جنرل نالج کا۔ اس کے بعد 3 پوسٹ ہیں آف پروفیسر، وہ بھی اسکیل جو ہے وہ 20 ہے، فیمیل سیکشن سے ہیں، یہ کولیگیٹ برانچ وومن سیکشن۔ تو اس میں ایک کلاس زون کا ہے، ایک زوہب زون کا ہے، ایک نصیر آباد زون کا ہے۔ یہ 3 سیٹس ہیں۔ اگر آپ نے ماسٹرز کیا ہوا ہے کالجز یونیورسٹی میں 18 سال کا ٹیچنگ ایکسپیرینس ہونا چاہیے، ایٹ لیسٹ 12 ایئر ایکسپیرینس ان اسسٹنٹ پروفیسر اور 6 ایئر سروسز ایکسپیرینس ایز ایسوسیٹ پروفیسر۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے تو 15 ایئر ٹیچنگ ایکسپیرینس آپ کو ہونا چاہیے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ریکگنائز کالج یونیورسٹی بلوچستان، یہ بھی آپ دیکھ لیں۔ اور سر 19 اسکیل پر آپ کہیں پہ پروفیسر ہوں تو یہ بھی آپ سارے، اس میں بھی ایج کی جو لیمٹ ہے وہ 35 سے 45 ایئرز ہے۔ اونلی فیمیل کینڈیڈیٹ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور ایک پیپر ہوگا اس کا، سبجیکٹو پیپر ہوگا کرنٹ افیئر اور جنرل نالج سے ریلیٹڈ۔ اس کے بعد اسپیشلائز ہیلتھ کیئر میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، نرسنگ کے حوالے سے یہاں پہ جابس آئی ہوئی ہیں۔ پرنسپل اسکول آف نرسنگ، اس کا 18 ہے، صرف ایک ہی ہے، میرٹ پر ہے۔ آل بلوچستان کے جو صوبے سے ریلیٹڈ ہیں وہ سارے اپلائی کر سکتے ہیں۔ فیمیل کے لیے انہوں نے کہا رجسٹر نرس ہو، رجسٹر مڈ وائف ہو، بیچلر سائنس نرسنگ میں کی ہوئی ہو تو یہ، اور مین کے لیے بھی یہی شرائط ہیں، ان کا بھی یہی ایکسپیرینس ہے، یہی تعلیم مانگی گئی ہے۔ دونوں اپلائی کر سکتے ہیں، سیٹ ایک ہے، پورا بلوچستان ہے، اپلائی میل اور فیمیل دونوں کر سکتے ہیں۔ ایج کی لمٹ جو ہے 18 سال سے لے کر 28 سال تک ہے۔ اور ان کا بھی ایک اسکریننگ ٹیسٹ ہوگا، جو اسکریننگ ٹیسٹ ہوگا نرسنگ کی جاب ہے تو اس لیے یہ جنرل نرسنگ سے ریلیٹڈ، کمیونٹی ہیلتھ سے ریلیٹڈ، وارڈ اینڈ ٹیچنگ ایڈمن سے ریلیٹڈ، یہ 3 انہوں نے ٹاپک دیے ہیں۔ یہ پیپر ہوگا اور یہ پیپر آبجیکٹیو ٹائپ ہوگا، سبجیکٹیو ٹائپ نہیں ہوگا، ایم سی کیوز ٹائپ ہوگا۔ اس کے بعد ایک پوسٹ ہے آف نرسنگ کی، سپریڈنٹ، نرسنگ سپریڈنٹ، اور اس کا جو اسکیل ہے وہ 18واں ہے، ایک ہی سیٹ ہے اور وہ کلاس زون کی ہے۔ اور اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ رجسٹر نرس ہو، رجسٹر مڈ وائف ہو، ڈپلوما ہو مینجمنٹ کے حوالے سے، وارڈ مینجمنٹ کے۔ فار مین کے لیے بھی یہی شرائط ہے، دونوں میل اینڈ فیمیل اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو ایج کی لمٹ ہے وہ 18 سال سے لے کر 28 سال تک ہے۔ اور اس میں بھی ایم سی کیو ٹائپ پیپر ہوگا، جنرل نرسنگ سے ریلیٹڈ، کمیونٹی ہیلتھ سے ریلیٹڈ، وارڈ اینڈ ٹیچنگ ایڈمن کے حوالے سے۔ مائنز اینڈ منرلس ڈپارٹمنٹ، یہاں پہ بھی جابس آئی ہوئی ہیں، لا آفیسر کی، ایک ہی ہے کلاس زون کی، بیچلر ڈگری ایٹ لیسٹ ان سیکنڈ ڈویژن ان ایل ایل بی، اور 3 ایئر ایکسپیرینس مانگا ہوا ہے ایز ایڈوکیٹ۔ عمر 18 سے 28 سال تک ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے بہت میل اینڈ فیمیل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں۔ پیپر ہوگا سبجیکٹیو ٹائپ، سول پروسیجر کوڈ کا، لمیٹیشن ایکٹ کا، اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کا۔ اور پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ میں یہاں پہ جابس جو ہیں 37 آئی ہوئی ہیں، اسسٹنٹ اوپٹو میٹرکس۔ یہ جو 6 سیٹیں ہیں وہ اوپن پہ ہیں، 6 کلاس زون کی ہیں، 3 زوہب زون کی ہیں، 5 نصیر آباد زون، 4 مکران زون، 4 کوئٹہ زون، سپی زون کی 2 اور کوئٹہ سٹی کی 2۔ یہ ٹوٹل ایک وومن کوٹا ہے، ایک مینارٹی کوٹے کی 3 ہیں، اور ڈسیبل پرسن کا بھی ایک کوٹا ہے، اس کی سیٹ ایک ہے۔ یہ ٹوٹل ملا کے 37 ہوتے ہیں۔ انہوں نے جسٹ کوالیفیکیشن مانگی ہوئی ہے، بی ایس آنر وی این سائنسز optometry or equivalent qualification in the relevant field from a recognized university. Post graduation in optometry will be preferred. Both male and female are eligible. ایج کی جو لیمٹ ہے وہ 21 سے لے کر 35 سال ہے۔ اس کا بھی ایم سی کیوز بیس ایک پیپر ہوگا ان ریلیونٹ فیلڈ، اسی سے ریلیٹڈ۔ اب چلتے ہیں اس کی لاسٹ ڈیٹ کی طرف۔ میں آپ لوگوں سے شیئر کر دوں، جو اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 15 فروری 2022 ہے، ٹیوزڈے بن رہا ہے۔ تو آپ کائنڈلی لاسٹ ڈیٹ کا انتظار نہ کریں، اب جتنا جلدی ہو سکے آپ اپلائی کریں۔ اپلائی آن لائن ہو رہا ہے، اس میں کسی قسم کی پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے تو کائنڈلی کمنٹ سیکشن میں مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ دوسرا یہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ لوگ پہلے ریٹن ایگزامینیشن کے لیے، اسکریننگ ٹیسٹ کے لیے اپلائی کریں گے۔ آپ لوگوں کو سلپ بھی دی جائے گی، آپ لوگوں کا پیپر بھی ہوگا، اور فردر ہم چلیں گے۔ اب آپ اپلائی کرنے، اپلیکیشن کی جو فیس ہے وہ آپ سن لیں۔ اگر آپ
19ویں اسکیل کے لیے یا 19ویں گریڈ کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں تو 2000 روپے ہے، اور 20ویں اسکیل کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں تب بھی 2000 روپے آپ کی فیس ہے۔ اگر آپ 18ویں اسکیل کے لیے 18ویں گریڈ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو 1000 روپے آپ کی فیس ہے، اور آپ اس سے کم بی پی ایس 16 17 ان اسکیل یا ان گریڈ کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں تو 600 روپے اس کی فیس ہے۔ تو آپ لوگوں سے یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جتنا جلدی ہو سکے آپ اپلائی کریں اور اپنے ٹیسٹ کی تیاری کریں، اور ایڈورٹیزمنٹ کے حوالے سے اگر آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور میسج کر کے پوچھ لیں۔ انشاءاللہ آئی ہوپ سو کہ میں آپ لوگوں کو ٹائم ٹو ٹائم رپلائی کروں اور گائیڈ کروں اور آپ کے ہر سوال کا جواب دوں۔ اور تھینک یو فار واچنگ، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ تھینک یو سو ویری مچ، اللہ حافظ۔